جو جیل میں عمران خان صاحب کی سماعت تھی وہ لمبی چلی ہے، لگ بھگ آج 6 گھنٹے سماعت چلتی رہی ہے۔ اس سماعت کے اندر ڈیولپمنٹس کیا ہے ان کے اوپر میرے پاس خبریں ہیں، وہ خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے علیمہ خانم باہر آئی، انہوں نے آ کر بات کی میڈیا کے ساتھ اور جو عمران خان کا پیغام ہے وہ پہنچایا۔ اب جو تفصیل ہے اس کی، جو عمران خان صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہے، وہ تو ان کے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ چند گھنٹوں کے بعد آ جائے گا۔ جب وہ آئے گا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، لیکن پہلے آپ یہ سنیں کہ علیمہ خانم نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا جی کہ سلمان صفدر صاحب نے آپ کو بتا دیا جو قانونی معاملہ، تو میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ میں عمران خان کا پیغام لے کر آتی ہوں جو میں پہنچاتی آئی ہوں، اور پہلے بھی ہم پچھلے 2 سال سے یہی پیغام پہنچاتے آئے ہیں۔ یہ صرف عمران خان کا پیغام ہے۔ اچھا، یہ عمران خان صاحب نے تاکید کی اپنی بہنوں کو کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ میرا نام لے لیا کریں کہ یہ میرا پیغام ہے، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر جو ٹارچر ہوتا ہے یا باہر آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ اپنا اور ان کا پیغام آپ تک، میڈیا تک پہنچائے۔ آج عمران خان نے وضاحت کے طور پر یہ بات کی، اور آپ نے سلمان صفدر سے بھی سنا ہوگا کہ جب آج کیس ختم ہوا تھا اور ایک گواہ جھوٹا ثابت ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا سزا ہوتی ہے۔ 7 سال سزا۔ جھوٹ بولنے والے گواہ کو 7 سال سزا ملنی چاہیے تھی، مگر الٹا عمران خان کا کیس پھر بھی چل رہا ہے۔ گواہی جھوٹے ثابت ہو گئے وہاں پہ عدالت کے اندر، اور وہ میں بتاتا ہوں آگے کیا ہوا ان کے ساتھ۔ آج تو کیس ختم ہو جانا چاہیے تھا، جج صاحب کو اسی وقت کہنا چاہیے تھا کہ کیس ختم ہو چکا ہے، گواہ جھوٹے ثابت ہو گئے۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ اس وقت عمران خان کا ٹرائل سول ٹرائل نہیں چل رہا، سول عدالت میں نہیں چل رہا، اس وقت عمران خان کا ٹرائل ملٹری ٹرائل چل رہا ہے۔ وہاں چند میڈیا والے آتے ہیں جن کو اس وقت اجازت ہی نہیں دی جاتی، اگر وہ کوئی سوال کریں یا بات کریں تو عمران خان کی بات باہر میڈیا کے ذریعے عام نہیں ہو پاتی۔ یہ پیغام ہمیں وہی لوگ بتا کر بھیجتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت میرا ملٹری ٹرائل چل رہا ہے، یہ بالکل سول ٹرائل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی رائے اور ان کے حقوق ہیں، جو جیل کے قوانین اور پاکستان کے قوانین کے مطابق ہونے چاہیے، وہ بشرا بی بی اور عمران خان کو جیل میں میسر نہیں ہے۔ یہ بھی جناب عمران خان صاحب نے شکوہ کیا۔ ایک تو وہ الگ تھلگ رکھے گئے ہیں، ان کی ساری ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں، کسی کو ان سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے، اور یہ جیل کے قوانین کے خلاف ہے۔ انہیں اپنے بچوں سے بات کرنے کی 8 مہینے میں 1 بار اجازت دی گئی ہے۔ وہ کتابیں مانگتے ہیں مگر جب تک جج حکم نہ دے، اسی لیے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ملٹری ٹرائل چل رہا ہے، کیونکہ جج حکم دیتا ہے اور پھر پولیس کو کہا جاتا ہے کہ جا کر ان کی کتابیں لاؤ، انہیں سہولیات دو، ان کا ٹی وی آن کرو، ان کے جو الگ تھلگ جو آئسولیشن ہے وہ ختم کرو، لوگوں کی ملاقاتیں کرا دو۔ جج کا ہاتھ محدود ہے۔ عمران خان کہتے ہیں جج فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے، جو ٹرائل چل رہا ہے وہ کسی اور حکم کے تحت چل رہا ہے۔ اس کیس کو ختم کر کے عمران خان اور بشرا بی بی کو رہا کر دینا چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت سارا قانون عاصم منیر کے تحت ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے، ہمارے اوپر مقدمات بنائے گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں مقدمات کا عدالت میں سامنا کروں گا، انصاف عدالتوں سے لوں گا، اور یہی عمران خان صاحب ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں۔ پھر 300 مقدمات عمران خان صاحب پہ بنائے گئے، انہیں کہا گیا جی آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن عمران خان نے کہا کہ میں اپنے سارے مقدمات کا سامنا کروں گا، اور گزشتہ 3 سال سے وہ ان کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ہماری پارٹی پر ظلم کیا گیا، ہمارا الیکشن چرایا گیا، 2/3 اکثریت چھین لی گئی، ہم عدالتوں میں گئے، الیکشن کمیشن میں گئے، لیکن ہمیں انصاف نہیں ملا۔ اب پتہ چلا جی کامن ویلتھ کی جو رپورٹ آئی ہے، جو لیک ہوئی ہے، یہ رپورٹ ہماری حکومت کو بھی دی گئی تھی اور الیکشن کمیشن کو بھی دی گئی تھی کہ پاکستان میں ووٹوں کی چوری ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر بین الاقوامی ادارے نے یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان کے اندر الیکشن چوری ہوا ہے، اور الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ پاکستان کا قانون آپ کو معلوم ہے کہ ووٹ چوری کے بارے میں بہت سخت ہے۔ پاکستان میں ووٹ چوری آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ غداری کے مقدمے بنتے ہیں، لیکن کیونکہ پاکستان میں اس وقت قانون نافذ نہیں ہے تو ایسے ہی چل رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ لوگوں پر گولیاں چلائی گئی، پھر بھی ہم نے قانونی رستہ اختیار کیا۔ 26ویں ترمیم اس لیے لائی گئی تاکہ عدالتوں کو کنٹرول کیا جا سکے اور عدالتوں کو حکومت کا ایک شعبہ بنا دیا جائے۔ 26ویں ترمیم کے باوجود جو جج رول آف لاء کے ساتھ کھڑے ہیں انہیں خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے لیاقت چٹھا کا ذکر کیا، وہ جو کمشنر تھا راولپنڈی کا، اور یہ کہا کہ جناب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، انہوں نے سارا پول کھول دیا تھا۔
धांधली में इमरान खान साहब ने दोबारा बताया कि सिकंदर सुल्तान राजा और जस्टिस कादी फायद ईसा ये दोनों जो हैं वो बराह रास्त मुलव्विस थे। पार्लियामान के अरकान के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त आसिम लॉ चल रहा है, आपको डरना नहीं चाहिए। आप एक फर्द वाहिद के खौफ से जो है वो डर के दब ना जाएं। अगर आप दबेंगे तो वो आपको और ज्यादा दबाएंगे। अपने हक के लिए आप आवाज उठाएं और आप पाकिस्तानी लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जेल से ना डरे, मैं खुद 2 साल से जेल में बैठा हुआ हूं। जितना आप डरेंगे उतना ही आप पर जुल्म बढ़ा दिया जाएगा और आप डर रहे इसलिए उन्होंने कुचला है। उन्होंने कहा जी आपके लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं, जो मैं ट्वीट करता हूं या मेरे अकाउंट से जो ट्वीट आता है, मेरा पैगाम है कि इसको सारे रीट्वीट करें, तमाम एमएनएज और तमाम एमपीएज और पार्टी के लोग बस मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर दिया करें ताकि सारे एक सफे पर मौजूद हों। जी नाज़रीन, जी अलीमा खानम साहब ने पैगाम पहुंचाया। अभी कुछ टुकड़ों में हमारे तक ये पैगाम पहुंचा, मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि इमरान खान साहब सुरखरू हुए हैं अदालत में, क्योंकि इमरान खान साहब के वकील ने तोशाखाना 2 केस में बाहर आके बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया कि सुहेब अब्बासी जो अप्रेजर हैं और उनके अलावा इनामुल्लाह शाह जो हर केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ एक झूठे गवाह के तौर पर इन्हें पेश किया जाता है, आज ये दोनों गवाह दौरान जिरा जो सिफर होगी इनकी क्रेडिबिलिटी और ये अदालत के अंदर झूठे साबित हो गए और इनकी जो गवाहियां हैं वो जमीन बोस हो गई, पूरा केस दफन हो गया। लेकिन इसके बावजूद केस चलाया जा रहा है और अलीमा खानम ने बड़ी वजाहत से ये बात की है। मैं भी आपको ये बता देता हूं कि जब तक इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 में सजा नहीं सुना दी जाती एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, तब तक जस्टिस सरफराज टोगर इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर नहीं आने देंगे, जो उनका हक है। वो केस नहीं लगने देंगे जहां पे इमरान खान साहब को फौरी तौर पे छोड़ देना चाहिए अल कादर यूनिवर्सिटी वाले केस में। लिहाजा पहले यहां सजा सुनाई जाएगी, फिर वहां पे जमानत होगी, ताकि वो अदालत के देखिए जी हमने इंसाफ दे दिया है। और यहां पे जो सजा सुनाई जाएगी वो कहेंगे जी अब इसके अंदर हम इमरान खान को जेल में रख रहे हैं। ये है नाज़रीन मामला। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब की आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। उसने कहा कि किसी सूबे का हक डंके की चोट पर मैं लूंगा, अपने सूबे का हक, लेकिन किसी से भीख नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जो पॉलिसी गलत होगी इसके खिलाफ हूं मैं। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा हमारे एक एक घर से 20-20 लोग शहीद हो रहे हैं। जिन लोगों के घरों पर मार्टर गोले और ड्रोन हमले होते हैं इसका दर्द वही समझते हैं। जो फौजी शहीद होते हैं वो भी मेरे हैं। उसके जनाजे को कंधा भी दिया। वो एक शहीद के जनाजे का बोझ कल 80,000 शोहदा का बोझ था मेरे कंधे पर। ये फौज भी मेरी है, पाकिस्तान भी मेरा है। इसलिए पाकिस्तान में जो भी गलत पॉलिसी होगी मैं उस पर बोलूंगा। देखिए हम अपनी पॉलिसियों से अपने फौजी शहीद करवा रहे हैं, अपने पुलिस वाले शहीद करवा रहे हैं। हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। क्या ये पॉलिसी बलूचिस्तान में काम कर गई? नहीं कर गई। आपने जनाब बेशुमार सैकड़ों ऑपरेशन कर दिए कबायली इलाकों में, क्या ये पॉलिसी काम कर गई? नहीं कर गई। तो फिर जो इमरान खान ने पॉलिसी लगाई थी उससे अमन आ गया था ना, कम से कम 3 साल अमन रहा ना, तो फिर आप वही पॉलिसी लगाइए और उसी तरीके से चलिए। रियासती ताकत और रियासती डंडा जरूरी है।